نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنه هو السميع العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين اللهم آمين یا رب العالمین۔ سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ جو ہے اس میں ہم جزیرہ نما عرب کے بیرونی حالات جو ہے پڑھے ہم نے۔ جتنے بھی مذاہب اس وقت اندرون اور بیرون میں تھے انہیں پڑھا ہے، جیسے حنفاء تھے، صابی تھے، مجوس تھے، دہریے تھے، بدھ مت تھے، اور تاؤ مت تھے، کنفیوشس تھے، یعنی مختلف قسم کے جو مذاہب ہم نے پڑھے، اور پھر ان کے معاشرتی حالات اور اس وقت کی اسٹیٹس آف پیپل، اور جو اعلیٰ لوگ تھے وہ تو اپنی ہی زندگی میں مست تھے اور دوسروں کو دبا کر رکھتے، اور ہم نے یہ دیکھا کہ عورتوں بچوں کے ساتھ عرب میں اور عرب کے باہر یہ سب جو تھے کمزور لوگوں کے ساتھ وہ کیسا رویہ رکھتے تھے، اور ان کی معاشرتی حالت بھی اس دور کے لوگوں کے جو سیاسی حالت ہے، مذہبی حالت، وہ کیسی تھی۔ اور پھر اس کے بعد دو اہل کتاب ان کے علاوہ تھے جو یہودی اور عیسائی۔ اول تو یہ بنی اسرائیلی تھے، لیکن یہ اپنے آپ کو انہوں نے الگ جو کر لیا، ایک نے اپنا نام بنی اسرائیل کی ایک شاخ جو ہے وہ یہود کی ہوئی، اور ایک جو ہے وہ عیسائیوں کی ہوئی۔ یہودیوں کا ہم نے جب پڑھا ہے کہ ان کے اندر جو خرابیاں واقع ہوئیں اس کا قرآن بھی بار بار ذکر کرتا ہے، اور قرآن پڑھنے کے لیے ہمیں سیرت کا بہت زیادہ سہارا لینا پڑتا ہے، اور پھر اس کے بعد تفاسیر کا بھی، تاکہ آیات سمجھ میں آ سکیں۔ آج ہمارا موضوع اور آخری موضوع ہے اس باب کا، یعنی جزیرہ نما عرب کے میں جو حالات تھے اسلام سے پہلے۔ اب عیسائی مذہب اور اس کی سیاسی اور معاشرتی حالات کا جو ہے وہ جائزہ لیتے ہیں۔ تو یہودیت کو ہم نے دیکھا کہ اس میں بہت تحریف ہو چکی تھی، اور عیسائیت بھی جو تھی اس کے اندر بھی بہت کچھ جو ہے بڑھا دیا گیا تھا، بت پرستی تھی، اور یونانی اور رومی خرافات جو تھیں وہ اس میں بے انتہا آ چکی تھیں، اور یہ ان خرافات کا یعنی شکار ہو چکی تھے۔ اس کے نتیجے میں عیسیٰ علیہ السلام کی اصلی تعلیمات جو تھی وہ نیست و نابود ہو چکی ہوئی تھیں، اور آہستہ آہستہ ایک عرصہ گزر جانے کے بعد عیسائیت بھی بت پرستی کا ایک ایسا مذہب بن گیا جو اپنے پیروکاروں کو علم، غور و فکر، عقل و شعور سے اس نے محروم کر دیا ہوا تھا، کوئی علم نہیں تھا باقی، اور پھر اس کے بعد غور و فکر کرنے کی صلاحیت بھی باقی نہیں رہی تھی، عقل و شعور پر بھی پردہ پڑ گیا ہوا تھا۔ اور اس کے علاوہ ان کے اندر بت پرستی اتنی رچ بس گئی ہوئی تھی کہ مسیحوں کے دلوں میں، کہ اس کے مسیحیت کے نام پر ہر الا بلا چیز جو ہے وہ ان کے اندر داخل ہو گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے اپنے معبودوں کے نام جو ہیں وہ شہداء کے نام پر جو ہے ان کو ان کے بت مجسمے بنا کر ان کو پوجنا شروع کر دیا، اور یہ کہا کہ ان کے اندر الہی صفات ہیں، اور پھر اس کے بعد اس طرح یہ شرک جو ہے بت پرستی ان میں یعنی شہداء کے نام پر ایک بت بنا کر اس کے آگے جو پوجنا شروع کیا، تو یہ ایک نیا عقیدہ ان کے اندر آ گیا، کیونکہ یہ انہوں نے کہا کہ اولیاء اللہ اور شہداء جتنے ہیں ان میں اللہ کی جو ہے وہ یعنی چیز جو ہے وہ صفات، الہی صفات جو ہیں وہ منتقل ہو جاتی ہیں۔ اس طرح یہ مقدس لوگوں کو جو ہے انہوں نے ان کے مجسمے بنا کر واسطہ بنایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور انسان کے ساتھ جو ہے، تو عوام الناس کو جو ہے وہ اس طرف جو ہے وہ مائل کیا، تاکہ وہ اس چیز کو جان سکیں کہ یہ الوہی صفات کے متحمل ہیں یہ مجسمے، جو جن یعنی نیک لوگوں، شہداء اور اولیاء اللہ کے جو انہوں نے بنائے ہیں۔ تو طریقہ کار وہی تھا، صرف یہ ہے کہ بت پرستی کا ایک نیا ڈھونگ تھا۔ تو ان بت پرستوں کے انہوں نے تہواروں کے نام بھی بدل لیے، اور پھر اس کے بعد 400 عیسوی میں بت پرستوں کے قدیم تہوار سورج دیوتا کے نام یعنی انہوں نے ایک جشن جو ہے وہ رکھا، تو اس کو مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا دن بنایا اور اس کو عید کا دن بنا لیا، جو آج کل کرسمس کے نام سے مشہور ہے، اور انہوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن خود ہی مقرر کر کے اسے ایک انٹرنیشنل ایونٹ بنا لیا۔ اور ان کے اندر اس قدر یہ
اپنے دین کے ساتھ ظلم و ستم اور یہ سب کچھ اتنا ہوا، اس قدر بت پرستی ان کے اندر آ گئی، اور پھر اس کے بعد ان کی بت پرستی کی سرگرمیاں اس وقت تیز ہو جاتی ہیں جب نصرانی پنڈت رومی حکمرانوں کی تائید اور ان کی خواہش کی تکمیل میں کیسر کا مجسمہ پوجنے پر راضی ہو جاتے۔ جب کیسر و کسریٰ جو ہے وہ ان پر حاوی ہوتے تو اس کے مجسموں کو ان کے جو پادری ہیں وہ خود بھی پوجتے اور پھر عوام کو بھی کہتے، اور جو شخص بت پرستی سے بیزاری کا اظہار کرتا اور اس عمل سے پیچھے رہنا چاہتا اور انجام کار اس کا یہ ہوتا ہے کہ اسے آگ میں ڈال دیا جاتا اور وہ برباد ہونا پڑتا، اس کو جل مرنا پڑتا، یعنی ان کے لیے یہ تھا۔ مسیحیت کی پوری تاریخ اس حقیقت کی گواہ ہے کہ انہوں نے جس نے بھی انکار کیا ہے بت پرستی سے تو اس وقت کے حکمرانوں نے انہیں جلایا ہی ہے۔ آخرکار بہت طویل کشمکش اور جنگ و جدل کے بعد بت پرستی اور تسنیس کے آگے انہوں نے، یہ پادری جو تھے انہوں نے جو ماتھا ٹیکا، اور وہ لوگ جو کہ اہل ایمان تھے جو جل مرے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، لیکن کچھ ایسے بھی تھے جو بچ گئے، لیکن اخیر انہوں نے بھی اس ٹرینٹی کو، تثلیث کے یہ جو تین والا جو معاملہ ہے ان کا کہ تین میں سے ایک اللہ ہے، تو وہ والا معاملہ جو ہے اسے انہوں نے قبول کر لیا، اور پھر اس کے بعد یہ ان میں رائج ہو گیا، اور مسیحت پھر جس بھی علاقے میں جاتی، یہ عیسائی جس علاقے میں بھی جاتے تو پھر اس کے بعد تثنیس میں مشغول جو ہے وہ ہو جاتے، اور پھر اس کے بعد یہ عجیب سی ایک یعنی شرک کی کیفیت میں ٹرینٹی والی جو ہے وہ آ گئی اور وہ قائم ہے۔ نصرانیوں نے اس کے علاوہ جو ہے وہ رحمانیت بھی ایجاد کر لی اور اپنی انجیلوں میں ایسی ایسی چیزیں شامل کیں جنہیں عقل کسی صورت قبول بھی نہیں کرتی، اور ان کا حساب یہ تھا کہ انہوں نے یہ رحمانیت کو اپنے یعنی اس کو کہنے کہ بچاؤ کی خاطر یا اس دنیا سے اپنے آپ کو دور کرنے کی خاطر اس کو کیا، اور اس کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کے اندر جو ٹرینٹی آئی وہ کیسی تھی اور ان کے عقائد کیا تھے، کہ یعقوبی فرقہ جو ہے اس کا کہنا ہے، ان میں فرقے بھی بہت ہیں، ان میں ایک یعقوبی فرقہ ہے، اس کا کہنا یہ ہے کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اللہ ہی ہے، اور بقول ان کے اللہ تعالیٰ کو سولی پر لٹکایا گیا، قتل کیا گیا، حتیٰ کہ وہ مر گئے، اور دنیا 3 دن تک جو ہے وہ بغیر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے، نعوذ باللہ استغفر اللہ، جو ہے وہ چلتی رہی، اور پھر کسی منتظم کے بغیر تمام کائنات بھی جو ہے یعنی آسمانوں میں اور زمین میں سب جو ہے وہ چلتے رہے، پھر وہ جی اٹھا۔ ذرا ان کی ذہنی حالت دیکھی اور ان کے عقائد کی حالت کہ اللہ پھر 3 دن کے بعد جی اٹھا اور پہلے کی طرح ہو گیا، اس طرح اللہ تعالیٰ نئے سرے سے پیدا ہوا، پھر وہی قدیم بن گیا، بلکہ ان کے قول کے مطابق وہ اللہ ہی تھا جو مریم کے پیٹ میں حمل کی صورت میں رہا، استغفر اللہ ربی من کل ذالک۔ یہ ان کے یعنی جو طور اتوار ہیں اور جو ان کے عقائد ہیں وہ سمجھ سے باہر ہے، اور یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ مریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ میں رہا، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ دوسری طرف ہم نے یہودیوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام پہ کسی انسان کا جو ہے وہ الزام ٹھہراتے ہیں کہ اس نے ان کی اولاد جو ہے وہ جائز اولاد نہیں تھی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان سب کی خرافات سے ہمیں محفوظ رکھے، اور دماغ گھومتا ہے ان کی ان باتوں پر جو انہوں نے گھڑ کر، اور اس کے بعد شیطانی چیلے اور چانٹے بنے یہ، اور ایسی ایسی خرافات سامنے لے کر آئے جس کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا اور یہ سارا کچھ سیدھا کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں ان کے متعلق یہ فرمایا ہے کہ ان کے فاسد عقائد کو درست کرتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ ابْنُ مریم، ان لوگوں نے بلا شبہ کفر کیا جنہوں نے کہا اللہ مسیح ابن مریم ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں سیدھا بالکل 2 ٹوک لفظوں میں کہا ہے لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ، جنہوں نے کفر کیا وہ کافر ہیں جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نصارہ کا کلام سورہ مائدہ کی آیت نمبر 73 میں اس طرح سے جو ہے وہ بیان کیا ہے کہ یہ ان کا عقیدہ ہے، یہ دیکھو کس قدر عجیب و غریب عقائد کے یہ متحمل ہیں، یہ اس قابل ہیں کہ دنیا کو لیڈ کر سکیں۔ یہ کہتے ہیں ان اللہ ثالث ثلاثہ، یقیناً اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے، کون سا ہے؟ یہ عقل اور سمجھ سے باہر ہے، کس کو الہ جانے۔
سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 116 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تو نے ان لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے علاوہ معبود بنا لو؟ یعنی کون معبود ہیں؟ اللہ ہے یا مریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے یا عیسیٰ ہے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ بتا رہا ہے کہ یعنی وہ اس وقت کہیں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پوچھے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں کو الہ بنا لے؟ یعنی ان لوگوں کے منہ پر یہ بات واضح کرائی جائے گی کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہیں اور گز یہ ٹرینٹی، یہ تین میں سے ایک، اور ایک کون، دوسرا کون، تیسرا کون، یہ نہیں سکھایا ہوا۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ اگرچہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عیسائیوں کے کفر و شرک کے متعلق قرآن مجید اگر ہمارے سامنے نہ ہوتا تو کسی بھی مومن کے لیے یہ ان کی باتوں کو سننا، قبول کرنا کہیں پر بھی گوارا نہ ہوتا۔ ان کی باتیں سمجھ سے باہر ہیں۔ اور قرآن مجید کے علاوہ بھی جس وقت عیسائیت کی طرف وہ حنفا بڑھتے تھے تو انہیں ادھر سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہودیت کی طرف وہ حنفا بڑھتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، تو وہ یہ سمجھ نہیں آتی تھی انہیں کہ یہودی کیا کہتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جیسے ہم نے حنفا کے بارے میں پڑھا کہ ایک اس کے یہودی عالم کے پاس وہ گئے، عمر بن نفیل، تو انہوں نے کہا کہ مطلب مجھے پڑھائیے، مجھے بتائیے، مجھے کو دین حنیف بتائیے۔ تو انہوں نے کہا اگر یہودیت میں آنا ہے تو تمہیں جو ہے وہ یہ سزا بھگتنی پڑے گی، اور جو بھی انہوں نے کہا، تو انہوں نے کہا تو سزا بھگتنے کا میرے اندر تو دم نہیں ہے، میں تو اس رب کی طرف بڑھنا چاہتا ہوں جو مجھے معاف کرے اور مجھے وہ طریقہ بتائے کہ میں اپنے آپ کو کیسے پاک و صاف کر سکتا ہوں۔ میں مفہوم بتا رہی ہوں۔ تو یہ ان کا یہ طریقہ کار کہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا مرغوبہ جو ہے وہ پیش کرتے ہیں یا دنیا کو پیش کر سکتے ہیں جس کی طرف لوگ آ سکتے ہیں۔ صرف اندھے بہرے لوگ ہی کوئی نام اپنے ساتھ لگا سکتے ہیں، ورنہ ان کی کتابوں کو پڑھ کر ایک دفعہ دماغ معوف ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم نے بذات خود بھی عیسائیوں کو نہ دیکھا ہوتا تو بھی ہم یہ کبھی تسلیم نہیں کر سکتے کہ صاحب عقل کیسی ایسی مجنونانہ باتیں کر سکتے ہیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اس دنیا میں سولی پہ چڑھ گیا، اور چڑھنے کے بعد جو ہے وہ 3 دن دنیا جو اس کے بغیر چلتی رہی، آسمان کا نظام بھی چلتا رہا، پھر 3 دن کے بعد پھر وہ واپس پیدا ہوا اور پھر اصلی حالت میں آ گیا۔ یعنی عقل سمجھ اس چیز کو قبول نہیں کرتی، اس وجہ سے وہ دنیا کو کچھ نہیں دے سکے۔ ان کی کتابوں میں صرف خداوند خدا کی 4 باتیں یہ اپنے لوگوں کو سکھاتے ہیں، اس کے علاوہ ہر چیز کتاب میں سے اپنی پبلک کو، لوگوں کو نہیں سکھاتے ہیں۔ یہاں ان کے پاس صرف داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ عبادت کے یا وہ اللہ کی تعریف کیا کرتے تھے وہ ان کے پاس کتاب میں ہے، اور وہ اسی کو صبح اس کے پریئرز کو پڑھتے ہیں اور شام کو وہ پریئرز پڑھتے ہیں۔ اس کے ساتھ اگر ان کے مذہبی عقائد، ان کے یہ سب کچھ دیکھیں تو ایک دفعہ دماغ گھوم جاتا ہے کہ ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی یہ کون سی چکریاں ہیں جو یہ دیتے ہیں اور کس چیز پر یہ راضی ہوتے ہیں۔ اور امام ابن حزم رحمہ اللہ علیہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ عیسائیوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان 3 دنوں میں جب کہ ان کا رب مرا ہوا تھا، آسمانوں اور زمین کا انتظام کون چلا رہا تھا؟ یہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی حرکت ہو رہی تھی وہ کون اس کو حرکت دے رہا تھا؟ یہ سورج ہے، چاند ہے، زمین، یہ رات کا اور دن کا آنا جانا، یہ ہواؤں اور یہ سب کا۔ پھر جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ 3 اشیاء کا نام ہے، باپ، بیٹا، روح القدس، تو ان سے ذرا پوچھا جائے یہ تینوں چیزیں 3 ہونے کے باوجود ایک ہی ہیں، پھر ایک کو باپ دوسرے کو بیٹا کہلانے کا کیا حق ہے؟ پھر سولی پہ کس کو چڑھایا ہے؟ کس کو مانتے ہو؟ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سولی پہ چڑھے ہیں کہ اللہ سولی پر چڑھ گیا ہے؟ پھر اس کے بعد یعنی عقل سمجھ سے یہ سب باہر ہے جب تم کہتی ہے تینوں ایک ہے۔ اس لحاظ سے تو باپ بیٹا اور بیٹا باپ عجیب سی بات ہے، کچھ سمجھ سے باہر ہے ان کی ان تمام چیزوں کے طور اتوار۔ انجیل جو ہے خود اس کے خلاف کہتی ہے، اور یہ کچھ اور کہتے ہیں اور کچھ پیش کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب کریم رب ذوالجلال والاکرام ہی اس گورکھ دھندے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد جو ہے وہ سیدھا کرے گا، اور تب کہیں جا کے عیسائی جو ہے وہ سارے کے سارے ان کو
مان لیں گے جیسا کہ حدیث میں آتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شریعت میں آنا ہے اور اسی شریعت کا قائل کرنا ہے ان غیر مسلموں کو جن میں عیسائی ہیں یا جو اور بھی کوئی مان لائیں گے، اور اسی لیے وہ جو امام ہوں گے ان کے پیچھے وہ فرائض ادا کریں گے، فرض ادا کریں گے، صبح کے دو فرض جو ہیں، جبکہ وہ سنتیں پڑھ کر وہ امام فارغ ہوں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول ہو جائے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسلمانوں کے لیے نہیں آئیں گے، ان کو شریعت سکھانے نہیں آئیں گے، بلکہ ان گمراہ لوگوں کو جو ان کے لیے ایک فاسد عقیدہ جو رکھتے ہیں ان کی درستگی کے لیے اور ان کی ایمان کی بہتری کے لیے آئیں گے، اور جو ان پر ایمان لائیں گے وہ یہی ہے کہ یہ صاف بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس گمراہی کو دور کرنے کے لیے انہیں دوبارہ دنیا میں جو بھیجا جانا ہے وہ انہی کی گمراہی ہے، جس میں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان میں الہ کون ہے، اور الہ جو ہے وہ کس شکل میں ہے، وہ ایک ہے کہ دو ہیں کہ تین ہیں، اور یہ سارا ان کا جو یعنی سلسلہ ہے، اس کو سب کو درست کرنے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ آنا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ یعنی اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا یہ ٹرینٹی کا جو مسئلہ ہے کہ اللہ ہے اور حضرت عیسیٰ ہے اور روح القدس ہے، یا اللہ ہے، عیسیٰ ہے، یا بی بی مریم ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت مریم کے ساتھ کسی تعلق سے پیدا ہوئے تو اللہ ان کمزوریوں سے پاک ہے، سبحانہ و تعالی عما یشرکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس قدر پاک ہے ان کے شرک سے جو یہ بیان کرتے ہیں۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں جو ان کے اندر ان کے دین میں ایک بہت بڑا رکھنا ہے، اور ان کے پاس کچھ نہیں ہے کہ دنیا کو پیش کر سکیں، اور اگر کسی آپ عیسائی کے ساتھ بیٹھ بھی جائیں تو اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، ایکسیپٹ کہ ان کے اندر جو 71 فرقے ہیں وہ صرف یہ جانتے ہیں دا کنگ ول کم، دا گاڈ ول کم، عیسیٰ از دا گاڈ، اینڈ عیسیٰ یہ، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، یہ ان کا بس اتنا ہی ان کا علم ہے، اس سے زیادہ علم نہیں ہے۔ یہ جتنی انجیلیں ہیں ان کے اندر اتنی تبدیلی آ چکے، اتنا جھوٹ اور کفریہ کلمات جو ہیں وہ اس میں انہوں نے بھرے ہوئے ہیں۔ نصرانیت اور یہودیت یعنی انہوں نے گھناؤنے اور عبرتناک جو ہیں وہ سزا جو ہے ان کی ہونی چاہیے جو انہوں نے اللہ کی کتابوں میں تحریف کی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں اس کے متعلق ان کے لیے فرماتا ہے کہ جس نے بھی جھوٹ بولا، کذب کیا میری آیات کے ساتھ یا میری کتابوں کے ساتھ، اس میں تحریف کی، ان کا انجام وہ جہنم کے علاوہ اور کچھ نہیں دیتا، الا یہ کہ جو توبہ کر کے اس طرف آتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ رب کریم اس کی اس توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس سب کے ساتھ یہ جو تمام مذاہب تھے جو ہم نے پڑھے، اور ان کی سیاسی اور ان کی بے چینیوں والی اور بدامنی والی جو حالات تھے، اور ایک بادشاہ دوسرے کو اٹک پٹک کر خود آ رہا ہے، کبھی رومی ہے، کبھی فارسی ہیں، تو اس کے علاوہ دو اور تہذیبیں جو ہیں، ملک جو ہیں وہ الگ تھلگ عجیب مرغونہ زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو رب کریم کو جو منظور تھا وہ یہ تھا کہ خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت تک آنے والے زمانے کے لیے سراج منیر اور رہب انسانیت بنا کر بھیجا جائے، تاکہ انسانوں کو اس گمراہی سے نکالا جائے اور ساری انسانیت کے لیے آخری دین نازل کیا جائے، جس کی راہ ساری انسانیت تک کے لیے، آخر تک کے لیے، قیامت تک کے لیے وہ جاری و ساری رہے۔ اور یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے ان حالات میں کہ اس نے انسانوں کو بچایا، اور ہم تک اور پھر قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ایک رہنمائی کے لیے کتاب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی احادیث جو ہیں وہ من و مان اسی طرح سے رکھیں جس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، جس طرح سے اس کو اس طریقے سے صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے سے صحابہ کرام نے دیکھا اور من و مان اس کو ہم تک پہنچایا ہے، اس میں رد و بدل یا کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ اس وجہ سے جب ہم پڑھتے ہیں تو ایمان کی تازگی آتی ہے۔ اب ان کے سیاسی اور معاشرتی حالات بھی ذرا دیکھ لیجئے کہ 6 صدی عیسوی جب شروع ہوئی تو شام کے رومی عیسائیوں اور مصر کے عیسائیوں کے درمیان جو تھی وہ جنگ برپا تھی۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ ان کے اندر جو مسیحی فرقے تھے، ایک تو ملکانی تھا اور دوسرا منوفسی، یعنی مسیحی فرقے دو علیحدہ تھے، ایک دوسرے کے ساتھ وہ جنگوں میں مشغول تھے، اور
ان کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت اور اصل کے بارے میں آپ کے متعلق، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ جو اس میں شدید اختلاف تھا۔ جو ملکانی فرقے کا عقیدہ تھا کہ مسیح علیہ السلام کی فطرت جو ہے وہ دوہری ہے، مطلب وہ دو نظر آتے ہیں، اور منفوسی فرقے کے نزدیک ان کی فطرت جو تھی وہ منفرد تھی۔ اس اعتبار سے خوب جو ہے وہ ان کے اندر لڑائی جھگڑے تھے، اور دنیا اس وقت جو تھی وہ ان کے لڑائی جھگڑوں کے اندر مشغول تھی، تو ان کے پاس وہ وقت ہی نہیں تھا کہ وہ لوگوں کو کوئی راہ ہدایت دکھاتے، کوئی دنیا کی اصلاح کرتے، کوئی انہیں نیکی کی دعوت دیتے، کوئی شر جو ہے اسے دور کرتے۔ وہ تو اپنا فریضہ بھول گئے، وہ تو اپنی اس چیزوں پہ دستوں گریبان تھے، اور ایک دوسرے کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے تھے کہ میں صحیح ہوں، اور خوب ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے تھے۔ مصر کے قبطی چونکہ رومی حکومت کے عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھتے تھے، وہ بڑی مصیبتوں میں مبتلا کر دیے گئے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اندر ہی جو ہے وہ غرق رکھا۔ مشرقی رومی سلطنت میں بھی لوگوں کی حالت اس قدر خراب تھی کہ وہ اپنی حکومتوں سے بیزار اور اجنبی حکومتوں کے طرفدار ہو گئے۔ ان کی حکومت اپنے لوگوں کے لیے کچھ نہیں کرتی تھی، مفلسی، افلاس، غربت، قتل و غارت، ہر وقت جنگیں، ہر بندہ جو ہے وہ لڑائی لڑ رہا ہے، اور جا بجا فتنے بغاوتیں پھوٹی ہوئی تھیں۔ صرف 532 ہی میں ایک ہنگامے میں قسطنطنیہ شہر میں 30,000 افراد جو ہیں وہ ہلاک ہوئے، اور سفاکی کے خوفناک مناظر سامنے آئے۔ آج کل آپ دیکھ رہے ہیں سفاکی کے خوفناک مناظر، کسی کا بازو ہے تو کسی کی ٹانگ ہے، حتیٰ کہ بچے یہ کہتے ہیں ماں ٹانگوں پر ہاتھوں پہ بھی نام لکھ دو، تاکہ جس وقت پر خدشے اڑے تو کسی کا بازو جو ہے کسی اور کے ساتھ دفن نہ ہو، ناموں کے ساتھ جو ہے وہ میچ کر کے ان کو دفن کیا جا سکے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور یہ لوگ اپنی ہی جنگوں میں لڑتے ہوئے دوسروں کے جو ہے وہ پر خدشے اڑا دیتے ہیں، اپنے عقائد کو صرف لوگوں کے پر مسلط کرنے کے لیے۔ بازنطینی مصر میں مذہبی عصبیت کی بنا پر ظلم و ستم، سیاسی آمریت، فقر و فاقے کا راج تھا۔ یعنی مصر کے اندر بھی بیزنٹائنز حکومت کر رہے تھے، لیکن انتہائی فقر و فاقہ تھا، ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ جیسے ہم نے آپ کو پہلے جو حکومت ہے ان کے بارے میں جو ہے وہ تھوڑا بہت بتایا ان لیکچرز میں۔ تو عیسائیوں کے لیے مصر جو ہے وہ ایسی بکری تھی جو صرف دودھ دیتی تھی، اور اس کا یہ دودھ خوب نچوڑ نچوڑ کر کھاتے تھے، یعنی زرخیز تھی، اور لیکن اسے چارہ نہیں ڈالتے تھے، اور عوام مفلسی کا شکار تھی۔ مصریوں کو اس عبرتناک حالت سے آخرکار مسلمانوں نے ہی جو ہے وہ نجات دلائی ہے، اور اس کا اعتراف خود عیسائی مورخین کرتے ہیں۔ بازنطینی شام میں مظالم کا اس قدر شدید دور دورہ تھا کہ بہت سے شامی لوگ اپنے قرض چکانے کے لیے، معاشی حالت دیکھیے، قرض چکانے کے لیے خود اپنے ہی بچے بیچنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ اس کے علاوہ باقی رہی مغرب اور شمال کی یورپی سیاستیں، تو وہاں خون ریز جنگوں، جہالت در جہالت، مذہبی تعصب، تشدد کا بول بالا تھا۔ اس قدر شدت تھی ہر چیز میں، وہ کوئی یعنی قیاس تھا، فتنہ فساد تھا، ہر وقت جو ہے وہ عجیب و غریب الجھنوں میں رہتے۔ وہاں عموماً اس قسم کے سوالات ہی زیر بحث رہتے کہ عورت انسان ہے یا حیوان۔ استغفر اللہ ربی من کلی سالت۔ جب عورت کو اس کا حق نہیں دیں گے تو تمام معاشروں میں ہم نے دیکھا کہ کمزور عوام جو کمزور ہے اس کو غریب سے غریب تر کرتے چلے جائیں، اور اس کے بعد اس کی معیشت تباہ کر دیں، اس کے پاس کھانے پینے کو نہ رہے، بھوک اور افلاس میں وہ پھر اس کے بعد یا تو بوٹیاں نوچے، یا چوریاں ڈاکے، اس کے علاوہ لوٹ کھسوٹ کرے، اور پھر یا عورت جو ہے اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ یا تو وہ ایسی یعنی شخصیت جو جس کے ساتھ جو چاہے بیاہ کر لے، بیٹے ہوں، چاچا ہوں، ماما ہو، کچھ بھی ہو، ایسے ایسے مذاہب جس کے اندر عورت محرم رشتے بھی جو ہیں ان کی بھی کوئی پاسداری نہ رہی، اور یہ بھی اس زمانے میں دیکھنے میں آیا۔ اور عورت وہ جو کہ اگر یتیم ہے تو اس کو گھر میں ڈال دو، اس کی وراثت کھا جاؤ، اگر لڑکی پیدا ہوئی ہے تو اس کو زندہ دفن کر دو، کیونکہ وہ کمزوری کی علامت ہے جی، وہ اپنی محافظت نہیں کر سکتی ان کی لوٹ کھسوٹ اور ان کی جنگوں میں۔ یعنی بھی جنگ لڑتے کیوں ہو کہ اس عورت کو پہلے ہی جو ہے وہ تم قتل کر دو، اس سے کہ بعد میں وہ قتل ہوتی رہے۔ اس کے ساتھ یہ جو وہاں پر بھی عیسائیوں میں بھی جو ہے وہ مسلسل یہ اس قسم کے سوالات جو ہے ان میں رہے کہ عورت انسان ہے یا حیوان، عورت میں روح ہے بھی کہ نہیں ہے، کیا عورت کو حق ملکیت حاصل ہے یا نہیں، اور کیا وہ خرید و فروخت کی مجاز ہے کہ نہیں۔
آپ اندازہ لگا کے دیکھیے کہ یہ واحد اسلام ہے جس نے عورت کو ایک مقام دیا ہے، ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، اور اس کے لیے اس میں اتنی جرت پوری دنیا میں اس عورت میں نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے حقوق مانگتی، نہ چین میں، نہ عرب میں، نہ عیسائیت میں، نہ مجوسیت میں، نہ ہندوستان میں، نہ کسی مذہب میں کوئی عورت، کوئی یعنی فیمیل اپنے لیے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ وہ وقت آیا جب وہ زندہ درگور لڑکی کو دفن کرنے والے کو منع کر دیا گیا، جب وہ عورت جسے اپنے بیٹے کی یعنی سوتیلے بیٹے کی گھر میں جو ہے بیوی کی حیثیت سے رہنا جو ہے وہ انتہائی قبیح خیال کیا گیا اور اس کو اس رسم کو ختم کیا گیا۔ کہاں پر مجوسیوں میں ایک بیٹا جو ہے وہ ماں کی خواہش پوری کرنے کے لیے اس ماں کے ساتھ ہی لگا رہا اور اسی کو وہ حق دیا گیا کہ وہ پورا کر سکتا ہے۔ کہاں مجوسیت میں اور کہاں کہاں کون کون سے مذہب میں چاچا جو ہے وہ یا باپ جو ہے اس نے اپنی بیٹی کے ساتھ ہی جو ہے وہ تعلق قائم کر لیا۔ یہاں آپ آ کر دیکھیے کہ کسی نے علم بلند نہیں کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انسان کو، مرد اور عورت کو، بچے کو، یتیم کو، غلام کو اور آزاد کو، لڑکی کو، یتیم لڑکی کو، کلالہ کو، کس شخص کو کوئی ایسا نہیں، وہ جانور ہوں، وہ ہمسائے ہوں، وہ پرندے ہوں، ایک ایک کا نظام زندگی عطا کیا اور ہر ایک کو اس کا ڈیو مقام، جو اس کا اصل مقام ہے وہ عطا کیا۔ تو قربان جائیے اس الہامی کتاب کے، قربان جائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے قوانین کے، اپنا آپ قربان اس ہستی پر جس نے اس دنیا کی مخالفت لے کر اس نظام کو قائم کر دیا اور ہمیں ہمارا اصل سٹیٹس ہر ایک کو جو اس دنیا میں ہے وہ اس کو پہنچا کر اسے بتا دیا۔ اور آج جنہوں نے بھی اس قرآن کو پڑھا ہے اس کے اندر وہ طاقت موجود ہے کہ وہ حق کہہ سکے۔ جس نے بھی سیرت پڑھی اور جس نے احادیث پڑھی ہیں وہ اس کو کلہم لیتا ہے، اس کے ایک ایک حکم کو، اس کے ایک ایک فرض کو، اس کے ایک ایک حدود کو اور اس کے ایک ایک حرام و حلال کو، اس پر پوری کوشش یہ کرتا ہے کہ ان چار پلس پر یعنی فرائض پر، حدود پر، احکامات پر اور حرام و حلال پر، اس پر چھت ہے قرآن کی، اور یہ چار وہ پلر ہیں کہ ان پہ ہر ایک پر عمل کرنا ہے۔ یہ کہہ کر جان نہیں چھٹ سکتی کہ یہ تو ہم نہ کر سکے، ہمیں یہ کہنا ہے اس سے پہلے کہ اس معاشرے میں ویسے دوبارہ وہ لوگ پیدا ہو جائیں جو آپ کے حقوق کو سلب کر لیں، چاہے آپ کو کمزور ہوں، آپ مرد ہوں، عورت ہوں، لڑکا ہوں، لڑکی ہوں، بیوی ہوں، ماں ہوں، جو بھی ہستی ہو۔ آج کوئی اسلام میں کمزور نہیں ہے، اسلام میں ہر ایک کا اپنا حق ہے، اور کسی طریقے سے، کسی طرح سے اپنے حق کی بات نہ پہنچا کر گناہگار مت ہوئیے، ورنہ اگر ایک پلر گر گیا، احکامات کا گر گیا تو چھت گر جائے گی۔ اگر فرائض جو فرض نہیں ادا کرتے وہ گر گیا تو چھت گر جائے گی۔ تیسرا پلر جو ہے وہ حدود اللہ کا ہے، وہ پورا نہ کیا تو وہ گر جائے گا، اور اس طرح اگر حرام و حلال کو پورا نہ کیا تو وہ حدود اللہ کی وہ بھی پلر گر سکتا ہے۔ سو کوئی شخص دنیا کے اندر ان حالتوں سے، جن حالتوں سے یہ سارے کے ساری پچھلی قومیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی آیات نازل ہونے سے پہلے گزر رہی تھیں اور وہ سفر کر رہی تھیں، آج مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ حق بات کہیں، حق پر قائم رہیں، تاکہ کوئی پلر اگر گرنے والا ہے ہمارے کسی عمل سے تو یہ یاد رکھیے کہ ہماری چپ سے اور ہماری حق بات نہ کہنے سے دوسرا شیر ہوگا، دوسرے کے اندر آپ کو دبانے کی کیفیت ہوگی، اور وہی حالت آج پوری عوام الناس میں خواتین کا ہے جو اس سے پہلے
ان تہذیبوں میں عورتوں کا تھا۔ اسی لیے اکثر میں کہتی ہوں مردوں کو حرام کھانے سے بچائیں۔ صرف کمائی حرام نہیں ہے بلکہ وہ چیزیں بھی حرام ہیں جو آپ کی نہیں ہیں، اور وہ حکام کے پاس لے جا کر ان کو پیش کر دیا جاتا ہے، اس کے روزے قبول نہیں ہیں۔ جو حرام سے روزہ کھولیں اور حرام سے روزہ جو ہے وہ رکھیں، چاہے وہ جھوٹ کی کمائی ہو، چاہے وہ سود کی کمائی ہو، چاہے وہ وراثت کا حصہ ہو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کہنے والا بنائے کہ ہم میں حرام نہ ڈالنا۔ اے میرے بیٹے، اے میرے شوہر، اے میرے بھائی اور اے میرے باپ، میرے اندر حرام نہ ڈالنا، اور اس کے لیے کھڑے ہوں تاکہ آپ ایز ایکول، بلکہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں، تاکہ آپ اپنی بات کہنے والی اور اللہ کے آگے سرخرو ہوں۔ کبھی کسی کو یہ کہہ کر فارغ نہ کر دیں کہ کوئی نہیں جی، کیا فرق پڑتا ہے، او جی کوئی حرج نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ آپ نے اس چیز کو جنم دیا ہے کہ دوسرا گناہوں پہ شیر ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دوسروں کو گناہ کرنے والا نہ بنائے، ہمیں پکڑنے والا بنائے، بات کہنے والا بنائے، ورنہ حق ایک دفعہ آتا ہے، اور اگر حق چھوڑ دیا گیا تو پھر وہی معاشرہ بن گیا جو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاشرہ تھا۔ اور پورا یہ جتنا ہم نے پڑھا ہے، اندرون اور بیرون عرب، وہ سب اسی طریقے سے زندگی گزار رہا تھا جس طریقے سے آج ہم مسلمان قرآن کے ہوتے ہوئے، احادیث کے ہوتے ہوئے اور سیرت کے ہوتے ہوئے گزار رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں حق بات کہنے، سمجھنے اور ہر غلط کرنے والے کو آج کہنے والا بنا، اور اس کی کوئی تعویل قابل قبول نہیں ہے جب تک کہ واقعی کوئی جینین اسلامک شریعت کے لحاظ سے کوئی جواز موجود نہ ہو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسان اور بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، سادہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ زندگی جس کے چھن جانے کے بعد ہم میں کوئی حسرت نہ رہے۔ اور ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین یا رب العالمین۔